الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شریف کی محفل کا اہتمام کرنے کے دو تین مقصد تھے۔ ایک تو تھا کہ درود شریف کی برکتیں ہیں وہ ہم سب کو حاصل ہوں۔ درود شریف اس کی جو فضیلت ہے وہ برکتیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم اس کا طریقہ پڑھنے کا وہ ہم کو نہیں پتہ۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ محفل رکھنے کا تھا کہ آپ کو ایک طریقہ بتایا جائے کس طرح بیٹھ کے آرام سے ٹائم نکال کے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی دنیاوی چیز کے لیے ہم حاضر نہیں ہوئے، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے ہی آئے ہیں محفل کے اندر۔ اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ ہم نہ میرے کہنے پہ آئے نہ کسی کے کہنے پہ آئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی پر درود شریف بھیجو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اللہ کے حکم نے کہا کہ میرے نبی پہ درود بھیجو، اور وہ ہمارے بھی نبی ہیں، انہی کی کلمہ پڑھ کے امت انہی کی امت ہے۔ تو اس لیے کہ ہم ان پر ایک خاص محفل کا اہتمام کیا جائے کہ صرف درود شریف کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مقاصد نہ ہو۔ درود شریف کی برکتیں ویسے ہی بہت زیادہ ہم کو حاصل ہو جائیں گی، تو اس لیے سب ہم اہتمام کریں درود شریف کا۔ اور یہ درود شریف کی محفل ہر اتوار کو کسی نہ کسی جگہ پہ منعقد ہوتی رہے گی۔ جو کرائے گا ٹھیک، نہیں کرائے گا ہم زبردستی گھر پہ چلا جایا کریں گے۔ اب سیدھی سی بات ہے، میں نے یہ سوچ لیا، جو کہے گا خود ہی کہہ دے گا ٹھیک ہے یا میں نے اگلی اتوار میری، جو نہیں کہے گا ہم خود ہی اس کے گھر چلے جائیں گے، دوبارہ کہیں گے جا کے آپ کے گھر محفل ہے، کرو ہم بندوبست آپ، کیونکہ نبی کی محفل ہے۔ ہم لوگ شرماتے رہتے ہیں یہ ہوگا وہ، جس کو مسئلہ ہے نا محفل سے وہ آگے بتائے، پھر کوئی شرکیہ بات ہو رہی، کوئی بدعت والی باتیں ہو رہی ہیں، وہ آگے بتائے یار اس میں یہ بدعت ہوا ہے، یہ درود شریف ہے، یہ پڑھنا ہم نے، اور اس کے بعد ہدیہ کرنا، دعا مانگنی ہے، ختم۔ اس تھوڑا سا ہم نے علم دین سیکھنا۔ مین جو میرا مقصد 2 گھنٹے کا، 2 سے 4 کا، تو 2 گھنٹے کا مقصد تھا، اس میں یہ تھا درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد علم دین سیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں نا، ہم کہتے ہیں چلو فرقے کی بات نہیں کرتے، ہم عقیدے کی بات پہ آ جاتے ہیں۔ ہم کو یہ نہیں پتہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، عقیدے کے مطلب کیا ہے، عقیدہ کہتے ہیں کس کو ہیں، ان چیزوں کا نہیں پتہ ہم کو۔ تو ہم نماز، غسل، پاکی ناپاکی، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، یہ سب چیزیں بعد کی باتیں ہیں۔ ہم کو پہلے یہ بیسک چیزیں نہیں پتہ ہم کو۔ جب ہم کو بیسک چیزیں نہیں پتہ تو ہم آگے اپنے بچوں کی، اپنے مریدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی کیا تربیت کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم کو پوچھیں کیا کیا، ہم کہیں کہ چلا کیا، اس کے علاوہ کیا کیا، اس کے علاوہ نہیں پتہ ہم کو کیا کیا ہم نے۔ تو چلا نہیں کرنا ہم نے، صرف ہم نے علم دین بھی سیکھنا ہے۔ علم دین میں عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا قائد ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، صحیفے نازل کی، اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ جنات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ پھر علم غیب لوگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں علم غیب ہے کیا، حاضر و ناظر کیا ہے، اس کا کیا، اس کے بارے میں کیا بیان ہے۔ قبر کے بارے میں کیا ہے، اس میں کیا ہوگا، برزخ، عالم برزخ میں کیا ہوگا، اس طرح کی بہت سی ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کی شرائط آ جاتی ہے، نماز کے مسائل آ جاتے ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس سے کیا مسائل ہیں، اس کے بارے میں، وضو کے بارے میں، کب وضو ٹوٹتا ہے، کب وضو ہوتا ہے، کب وضو نہیں ہوتا، نکاح کے بارے میں، نکاح کب کرنا چاہیے، کب نکاح فرض ہے، کب نکاح کرنا گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، حلال ہے، کب ہے یہ چیزیں۔ طلاق کے مسائل، طلاق کب ہوتی ہے، کن الفاظ سے طلاق ہوتی ہے، کفریہ کلمات، کن چیزوں کلمات سے کفر انسان کافی ہو جاتا ہے، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایمان، اپنی کہتے ہیں ایمان کو تجدید کرنا، تجدید ایمان کیا ہے، تجدید نکاح کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں۔ وراثت کا علم آ جاتا ہے، وراثت کے علم میں کیا ہے، یہاں تو باپ بڑھتا نہیں ہے، اولاد اپنا حصہ مانگنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ باپ بھی اپنے بیٹے حصہ مانگ سکتا ہے،
کیونکہ بیٹے کی وراثت سے بھی باپ کا حصہ بنتا ہے، ماں کا حصہ بنتا ہے. پھر تو جیسا اولاد ماں باپ سے مطالبہ کرتی ہے اپنی وراثت کا، تو ماں باپ کو اپنے بیٹے کی وراثت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا حصہ تو بھی دے. کون پہلے مر جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. وراثت کہتے بھی وراثت ہوتی تھا مرنے کے بعد، ہم زندہ سے ہی سب کو مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا مسائل ہیں، یہ کس طرح کب ہے، قرآن پاک کا کیا حکم ہے. پھر ناپاکی کے مسائل، کپڑا کب ناپاک ہوتا ہے، کب پاک کرنا، اس کو پاک کس طرح کرنا ہے. ہمارے تو وہ پورا بیڈ میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے، وہ بس ٹھیک اوپر سے کپڑا صاف کر دیا، بیڈ صاف ہو گیا. اس طرح صاف نہیں ہوتا. اگر مرد احترام ہوا ہے تو کپڑا کب پاکی ہوگی، کب نہیں ہوگی، اس کے مسائل. غسل کب واجب ہوا، غسل کرنے کے کس طرح غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس طرح دیکھی جائے تو وہ پورا ایک چپٹر ہے یہ. تو اگر مہینے میں ہم نے ایک محفل رکھی ہے، سال کی 12 محفلیں ہوئی، تو 12 محفلوں میں آدھا گھنٹہ بھی نکالے، 12 گھنٹے میں ہم کیا سیکھ لیں گے اگر آئیں گے بھی تو یہ تمام محفل رکھنے کا مقصد تھا یہ کہ ہم اس محفل میں اتوار کی دروشی کی محفل ہے، دروشی پڑھیں. تو یہ جو علم ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں کہ یہ کس طرح ہے. اب 16 سال ہم کتابوں میں لگا دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، دین کے علم حاصل ہم کرتے نہیں ہیں. وہ کب کریں گے ہم؟ وہ ہم فرض جو چیزیں ہم پر واجب ہے، فرض ہے، جو فرض سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہم وہ بھی نہیں سیکھتے. کیونکہ کپڑا نہ پاک کرنا پاک نہیں تو ہر بندے کا ہے. غسل کے کام ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. شادی کرنی، نکاح کرنا، نکاح میں صحبت کس طرح کرنی، کس طرح صحبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے. اور ایک دو چلہ کاٹنے والا، ریاضت کرنے والا بندہ، اس کو تو بھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ میں صحبت کر رہا ہوں، کیا میں جو پڑھائی کر رہا ہوں اس کے موکلات، اس کی ڈیوٹی والے بندے ہیں وہ ساتھ ہیں اس ٹائم یا نہیں ہیں، ان کو کس طرح ہم نے دور کرنا اپنے سے. ایک بندہ چلہ کاٹ رہا ہے، چلو چلہ نہیں بھی کاٹ رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، نام اور ریاضت کر رہا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ریاضت کی ہے، وہ جا کے صحبت کر لے تو اس کو پتہ کہ صحبت میں کس طرح کر رہا ہوں، تو کیا اہتمام کرنا چاہیے مجھے صحبت کے لیے، یہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا وضو ہوا بھی نہیں ہوا، جو نماز میں نے پڑھی وہ پڑھی، نماز صحیح طرح ادا کی بھی نہیں کی، تو پھر کس طرح ہماری ریاضتیں، کس طرح صاحب کو کہاں پہ جائے گا ہمارا. تو یہ محفل کا اہتمام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تھوڑا سا اس طرف آئیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، اس میں سے نکل جائے تو قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اس میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن پاک کو اٹھاؤ ترجمہ شروع کر دو. ایک ہم 10ویں کتاب کے ہم 8ویں کلاس میں بھی کا بکس لے لیں اٹھا کے، وہ بھی ہیلپنگ بک کے علاوہ، اکیڈمی کے علاوہ ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. تو قرآن پاک کو ہم کہتے ہیں یار اسٹڈی کر لو، جب ہم رابطہ قرآن پاک سے کرتے ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ایک آپ دنیاوی کتاب 8ویں کلاس کی کتاب جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے ہیلپنگ بک کو لے رہے ہو، اکیڈمی میں جا رہے ہو، اسکول بھی جا رہے ہو، پھر پرائیویٹ اکیڈمی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ قرآن پاک کو ترجمے کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں قرآن پاک پڑھا ہوا اس کو ڈائریکٹ سمجھو. آپ جا کے نہیں سمجھ سکتے. ہم حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث میں ہم ڈائریکٹ نہیں حدیث کو سمجھ سکتے. حدیث کی بھی صحیح کئی قسمیں ہیں، موضوع حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے، پہلی حدیث کون سی، صحیح کون سی، غلط کون سی، یہ بھی ہم کون بتائے گا ہم کو. اس میں راوی کی عادتیں ہیں، راوی کس طرح روایت، حدیث کس طرح روایت ہوئی، کہاں سے چلی، کس طرح آئی، یہ حدیث کا علم ہے پورا. حدیث کی پوری قسمیں ہیں، کس طرح ہم سمجھیں گے، اور پھر کس طرح سمجھیں کہ یار یہ حدیث ہے، اس کا لنک قرآن پاک سے کہاں سے نکلے گا جا کے. اب قرآن پاک کے نماز کا حکم ہے، صلاۃ کا حکم ہے، صلاۃ کے معنی عربی میں لیے دعا بھی ہیں، ذکر بھی ہے. تو یہ کس طرح ہم نکالیں گے؟ یہ ہم خود اسٹڈی کر کے نہیں نکال سکتے. جب ہمارے بزرگ یا جو چلیں گے دنیا سے، کتابیں لکھ کے گئے ہیں، جنہوں نے مطالعہ کیا، ان کی نکالیں. جس ہم کہتے ہیں نا کہ تھیسس کرنا ہو، انسان نے پی ایچ ڈی کر رہی ہے لیکن تھیسس کرنے کے لیے انڈر سپرویژن کسی کے جانا پڑتا ہے. حالانکہ وہ پی ایچ ڈی کر گیا، ایم فل کیا، اس نے اکیلا تھیسس کی تیاری نہیں کر سکتا، پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی سپروائزر چاہیے، اپنے پروفیسر چاہیے، پھر وہ جا کر اس کا تھیسس فائنل ہوتا ہے ہیلپنگ کے لیے. تو ہم قرآن پاک حدیث سے کس طرح ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو تھے ہمارے امام، جو ہم چلے گئے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اسٹڈی کی، انہوں نے مطالعہ کیا، انہوں نے یہ مسئلے مسائل ہمارے لیے آسانی سے نکالے. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ صحیح طریقے سے کر سکیں. اگر ہم مطالعہ کرنے بیٹھیں گے تو ہماری زندگی تو مطالعے میں گزر جائے گی، پھر ہمارا بچہ کو پھر دوبارہ مطالعہ کرے. تو یہ تو بھی انسان ساری عمر مطالعہ میں کرتا رہے گا، عمل نہیں ہوگا. اب مطالعہ بھی 12 سال کی عمر، 15 سال کی عمر انسان بالغ ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا، اور اس کے اوپر یہ چیزیں نافذ ہو گئی ہیں.
اب 15 سال کے میں بالغ ہو گیا، اس کے اوپر اسلام کے قوانین لاگو ہو گئے ہیں، تو وہ قوانین کو فالو کب کرے گا جب اس کو پتہ ہوں گے؟ اب وہ قرآن پاک لے کے بیٹھ جائے گا، پھر بھی کب اپنے وہ قانون نکالے گا، کب وہ اس کا مطالعہ کرے گا، کب وہ جا کے کرے گا پاس؟ تو یہ جو ہمارے بزرگان دین، جو ہمارے امام دو مسئلہ کو جس کو ہم مسئلہ کا نام دیتے ہیں، امام وہ اسٹڈی کر کے گئے اس معاملے کے اوپر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنفی، امام مالکی، وہ اسٹڈی کر کے گئے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے مسئلے مسائل ہمارے نکال دیے ہیں کہ آپ نے نماز ادا کرنی اس طرح کرنی ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اب ہم جو حنفی ہیں وہ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں، امام شافعی کو رحمت فالو کرتے ہیں۔ وہ فالو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا آپ نے، تو آپ کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کے قوانین لاگو ہوں گے، آپ کے اوپر یونیورسٹی انجینئرنگ کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے، یا کسی اور یونیورسٹی کے قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ اگر جس نے UET میں داخلہ لیا اس کے پنجاب یونیورسٹی کا قانون لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ یونیورسٹی الگ ہے، اس کا سلیبس الگ ہے، ڈگری دونوں کی ایکول ہے، SEC دونوں کو ریکگنائز کرتا ہے، یہ دونوں ڈگری ایکول ہیں، لیکن طریقہ اسٹڈی کا، میتھڈ آف اسٹڈی دونوں کا الگ الگ ہے، فالو ہم دونوں کو کریں گے الگ الگ کو، نہ یونیورسٹی کو UET کو اس کو برا غلط بولتے ہیں، یا پنجاب یونیورسٹی اس کو غلط بولتی ہے، دونوں کا سلیبس اپنا اپنا ہے، دونوں ایکول ہے۔ تو امام شافعی، امام حنفی، امام مالکی یہ سارے ایک ہی یونیورسٹی ہیں، لیکن یونیورسٹی الگ الگ ہے، طریقے انہوں نے اپنے الگ کیے۔ ہم نے ان کو مطالعے میں جو آیا انہوں نے کہا یار یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، انہوں نے کہا یار یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، لیکن اینڈ ڈگری دونوں کی ایک ہے، چاروں کی ایک ہے۔ اور اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو توڑ کے اس پہ چلے جائیں، جہاں پہ ثانی ہو وہاں چلے جائیں، نہیں۔ اگر ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لی ہے نا، تو ہمارے قوانین بھی اسی یونیورسٹی کے لگیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ثانی کے لیے ہم UET میں چلے جائیں، نہیں، ہم اسی یونیورسٹی میں رہیں گے جہاں پہ وہاں پہ ثانی، وہاں پہ ثانی، جہاں پہ وہاں پہ فائدہ ہے، وہاں نقصان ہے، وہاں پہ جو بھی سخت قانون ہے سخت قانون فالو کرنے پڑیں گے۔ یہی ہوتا ہے اسلام میں۔ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم آگے کیا کریں گے؟ اب ہم ان کو دیکھیں گے، یا انہوں نے جو ہمارے لیے مسئلے مسائل نکالے، نماز پڑھنے کا طریقہ، وراثت کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، حج کرنے کے، نماز کرنے کے طریقے انہوں نے بتائے ہیں، انہوں نے خود نہیں بتائے، قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ کر کے پھر بتائے انہوں نے ہم کو، ہم پھر ان کو اسٹڈی میں لے کے آئیں گے۔ اچھا یار ہم نے یہ کرنا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ بتایا اسٹڈی کر کے کہ یار نماز پڑھنی ہے اس طرح پڑھنی ہے، اگر نماز میں یہ کریں گے نماز ہماری مکروہ ہو جائے گی، نماز ہم کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز ہماری ختم ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، نماز کا یہ ٹائم ہے، یہ طریقہ ہے، وہ ہم کو اس کے مطابق مطالعہ کرنا پڑے گا، تو پھر ہماری نماز کا طریقہ صحیح ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یار سخت قوانین، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم کے اوپر ہم اتنا فوکس کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک ہے، دنیا کی تعلیم صرف اس ٹائم کے لیے ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 60 سال 70 سال 100 سال، آنکھ بند ہے ابھی موت آ گئی، دنیا کی تعلیم ختم۔ کسی نے قبر میں آپ سے نہیں پوچھنا CA کی ڈگری لے کے آؤ، کسی نے نہیں کہنا آپ ماسٹر کی ڈگری لے کے آؤ، انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آؤ، نہیں۔ وہاں پہ یہ سوال ہونے ہیں کیا کیا دنیا میں رہ کے، یہ نماز پڑھی، قرآن پاک کا مطالعہ کیا، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، یہ سوالات ہونے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں کہا جانا کہ تیری ڈگری پوری نہیں تھی ہوئی، تو ڈگری پوری نہیں کر سکا، نہیں، یہ سوال نہیں ہوگی، یہ تو دنیا کا مقصود ہے۔ تو دنیا کا جو علم ہے 16 سال 18 سال ہم علم حاصل کرتے دنیا کا، وہ پتہ بھی نہیں ہے کب ہماری آنکھ بند ہو جائے، تو جہاں پہ ہمیں ساری عمر رہنا ہے، مرنے کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ یہ تو زندگی ہے نا 100 سال کی ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی موت نہیں ہے، انلمیٹڈ۔ انسان تھوڑے سے بارے میں سوچے نا، انلمیٹڈ مطلب کبھی تو سٹاپ آئے گا، فل سٹاپ آئے گا، نہیں ہے ہی نہیں، انلمیٹڈ چلتا جا رہا کب تک چل رہا ہے، وہ وہاں موت ہے ہی نہیں۔ تو جو لائف انلمیٹڈ ہے، کس کا کوئی سٹاپ ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کیا علم حاصل کریے وہاں پہ، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری حاصل کی، اس کی تیاری کی تو ہم کو تو 50 سال چاہیے پھر تو یہ مقصد یہ کہ ہم اگر محفلوں میں آتے رہیں گے تو یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جب بھی اسلامی محفل ہوگی تو یہ سلسلہ شروع کروں گا میں باقاعدہ، جتنا علم مجھے ہے، جتنا بزرگوں نے تربیت کی ہے، جو کتابوں میں ہے، اس میں سے دیکھ کے اپنے علماء کرام سے رہنمائی لے کے یہ ہم ایک سسٹم پورا شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، پھر انبیاء السلام کی پورا ترتیب سے ہم اس کورس کو لے کے چلیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ یہ کورس آپ کب پورا کرتے ہو، مہینے میں 1 اتوار دیتے ہو یا مہینے میں 4 اتواریں دیتے ہو،
یا مہینے میں جب آپ دیتے ہو. میاں حضور کو آج تک نشست کرتے ہوئے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں، ہر جمعے کی نشست کو کرتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ تک تصوف پورا نہیں ہوا ابھی تک، اتنا لمٹی ہے. تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ ابتدا ہمارے حق میں ہے، ابتدا ہم کر سکتے ہیں، انتہا ہمارے حق میں نہیں ہے، اس کا انظام ہمارے حق میں نہیں ہے. تو اس لیے ہم شروع تو کر سکتے ہیں. ہم یہ تو کہہ دیں گے نا ہم نے یا اللہ نے کوشش شروع کر دی تھی، جب بھی کی تیری ہدایت سے، جب بھی کی کوشش شروع کر دی تھی ہم نے، زندگی میں پوری ہو گیا تو الحمدللہ، نہ پورا ہو سکا طالب علم تو رہیں گے نا. وہ کہتے نا جنگ میں شریک ہوئے ہیں، مر گئی تو شہید، نہیں ہوئے تو غازی. چلو شروع کرتے ہیں، کامیاب ہو گئے تو شہید ہو جائیں گے، نہیں ہوئے تو غازی تو ہوں گے نا. اس لیے محفل کی کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آج اس جو بیان دیا یہ ہر اتوار کو نہیں ہوا کرے گا، یہ صرف اسی کا تھا بیان بتانے کا مقصد تھا کہ جو لوگ نہیں آ سکے، جو کہتے پتہ کیا محفل میں جا کے ٹائم ضائع کرنا ہے، نکال لیں گے وہاں جائیں گے، یہ مقصد ہے. ہم نے دعوت دے دی ہے، ہم نے اپنی جگہ پیش کر دی ہے. آپ کو کوئی یہ بولے گا اللہ تعالیٰ کو یا اللہ مجھے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ملا تھا، یہ خود ہی ہدایت خود ہی جواب دے گا پھر اس کا، کیونکہ ہم نے تو کوشش کی ہے. ہم نے خود بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم، مل کے سیکھیں گے. یہ نہیں کہ میں استاد بن کے بیٹھ گیا ہوں، میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں گے، مل کے کام سیکھیں گے. تو کوئی نہیں آ سکا وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا مجھے ہدایت نہیں ملی تھی، وہ خود ہی بات جواب دے گا. پھر ہدایت کو تو تھے. اب یہ نہیں ہے کہ ہدایت کی پلیٹ میں کھیر رکھ کے آپ کو منہ نہیں ڈالے گا کہ یہ ہدایت ہے. ہدایت یہ نہیں، ہدایت یہ ہے کہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہیں بھی آنے کی، تو وہ ہدایت ہی بلایا جا رہا ہے. کیونکہ کوئی خود کچھ نہیں، کوئی نہیں آتا، کوئی خود روشنی نہیں پڑھ سکتا، کوئی خود کلمہ پڑھ کے پیدا نہیں ہوا، یہ اللہ کی توفیق سے پیدا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی طرف سے کوئی آئے گا. یہاں پہ کوشش آپ نے کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں یا میں آپ دعا کرو، دعا کرو، کوشش کی جائے. دعا کیا کرو، کوشش کی جائے. صبح اٹھتے ہو، منہ دھوتے ہو، کھانا کھاتے ہو، کام پہ جاتے ہو، اسکول وغیرہ کالج وغیرہ جاتے ہو، وہ کیوں جاتے ہو؟ کیا پرنسپل لینے آتا گھر سے آپ کو؟ یا آپ کا بوس کام کرنے والا آپ کو خود گھر سے لینے آتا ہے آؤ بچے کام پہ آؤ؟ کیوں جاتے ہیں ہم؟ اس طرف نہیں کہتے کہ بوس کو کہہ کے آتے چھٹی کی طرف، بوس دعا کری میں صبح کام پہ آیا، یا پرنسپل یا ٹیچر دعا کری میں صبح اسکول کالج آیا، وہ نہیں کہہ کے آتے ایسی. لیکن کہ وہ اللہ کے راہ سے جانا نا، وہ تو کہہ دینا یار اے مشکل آ گئی، اے مشکل آ گیا، پریشانی ہوگی، موٹر سائیکل خراب ہوگی، بخار ہو گیا، اے ہو گیا، وہ ہو گیا. نہیں، ادو یہ کرو نا یار جا کے ملنا ہے. یہ کہتا نا یار ہر محفل تو بعد بندہ آئے گا 5000 روپیہ بھی ملیا کرے گا، وظیفہ ملے گا، ہر کوئی اتنے آئے گا. انہوں نے کہا 2 گھنٹے جانا نا 5000 روپیہ تو لگ گیا نا، پوری دیہی لا کے 1000 روپیہ لگتا ہے. یہ 2 گھنٹے میں 5000 مل گئے، چلو چلیے. لیکن یہ 5000 لے کے بھی آپ جو وہاں پہ ملنا نا اس کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پہ کیا کچھ ملنا ہے. جو طلب کرے گا وہ مل جانا ہے، دیکھیے ملے گا تب اس دنیا میں سے بہتر رہے گا. تو کوشش کریں محفلوں میں آئیں اور اپنے گھروں میں بھی محفل کا انعقاد کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو مجھے دروشی کی برکت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی، اور اپنے بچوں کے لیے اس کے لیے وہ کہتے ہیں سہولت فیسلٹی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. ختم کرو گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. याद कर लो याद खत्म है दूल्हे ताज करा करो आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मद फिल अरवाहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मद फिल क़ुबूरि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तर्ज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि मदाल बदीउद्दीन बदीउ जमाल कुतुबुल मदार मदाल आलमीन व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद अल्लाहुम्मा अरहम लि उम्मति मुहम्मद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कीजिए शाह मुश्किल कुशा के वास्ते करबला रद शीद करबला के वास्ते इलाही बहक़ बनी ख़ातमा के बरकोल इमा कुनी ख़ातमा अगर दावा तुम रद कुनी वर कबूल मनु दस्तदा माने आले रसूल ए खालिक हल बुलंदी पर सच्चीत यताबा कुंदी हस्त इल्म अमर फराग दस्त ईमान व अमर तंदुरुस्ती या इलाही रहम फरमा या इलाही करम फरमा या अल्लाह हमारा दुरूशी पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा या अल्लाह इसका सवाब तेरे हबीब को पेश करती या कबूल फरमा या अल्लाह
ہم کو صحیح طریقے سے اپنے پیارے حبیب پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس درود شریف کی 2 برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے تمام بیٹے بیٹی تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے قبول فرما۔ اہل بیت شہداء اسیران کربلا کو پیش کرتے قبول فرما۔ تمام اصحابہ کرام کو پیش کرتے قبول فرما۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو پیش کرتے قبول فرما۔ تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے قبول فرما۔ تمام بزرگان دین کو پیش کرتے قبول فرما۔ سلسلے کے تمام بزرگوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ اپنے مرشد میاں حضور کو پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم سب میں ہائے ہیں جو نہیں آ سکتے تب بھی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اس محفل میں جو جن کے رشتہ دنیا چلے گئے سب کو پیش کرتے قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تو قیامت سے مسلم دنیا فائدہ ہے سب کو پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرما۔ یا اللہ اس درود شریف کی برکت ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما۔ ہماری نسلوں میں درود شریف کا فیض جاری فرما۔ یا اللہ علم دین سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس علم دین سیکھنے کے 2 بدعات کا اہتمام کیا گیا، یا اللہ اس میں اہتمام کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے جال تونے سے بس محفوظ فرما، حاسد کی حسد شریروں کے شر سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی گناہوں سے بچا کے رکھ۔ یا اللہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچا کے رکھ، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آج ہر بھی قسم مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔